کشور ناہید انتظار حسین۔ کشور ناہید نے یوں پتنگ بھی بہت اڑائی ہے، مگر جس چیز نے کشور ناہید کو کشور ناہید بنایا وہ گلی ڈنڈا ہے۔ یوں دیکھیے کہ بلند شہر کے سید ابن حسن کی بیٹی بھی دوسرے لڑکیوں کی طرح گڑیا کھیلتی ہوتی تو اس کے لیے تحریک پاکستان میں حصہ لینا کتنا مشکل ہوتا، مگر ان کی بیٹی تو گلی ڈنڈا کھیلتی تھی۔ گلی ڈنڈا کھیلتے کھیلتے اسے پتہ چلا کہ قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا ہے اور تحریک پاکستان شروع ہو گئی ہے۔ اس بچی نے فوراً اپنے آنچل سے پرچم بنایا اور گلی کے ڈنڈے پر لہرایا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ وہ زمانہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ بچی بڑی ہو گئی ہے، 2 بچوں کی ماں، 1 شوہر کی بیوی اور شاعری کے 3 مجموعوں کی مصنفہ ہے، مگر الحمدللہ کہ گلی کا ڈنڈا ابھی تک ہاتھ میں ہے، سارا نقشہ وہی ہے، بس ذرا پرچم کا رنگ بدل گیا ہے، پہلے سبز تھا اب سرخ ہے۔ مجھے اس میں اطمینان کا پہلو یہ نظر آتا ہے کہ کشور ناہید کو سیاست اور ادب کی خاطر اپنا بچپن تیاگنا نہیں پڑا۔ کشور ناہید اپنے گلی ڈنڈے کے ساتھ آئی ہیں، سیاست میں بھی اور ادب میں بھی۔ کشور ناہید نے لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلا، برقع اوڑھ کر تحریک پاکستان کے جلوسوں میں شرکت کی، مٹھی آٹا تحریک میں حصہ لیا، یعنی بلند شہر میں گھر گھر پھر کر پاکستان کے نام پر مٹھی مٹھی آٹا اکٹھا کیا۔ یہاں تک ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ ہوا، مگر جب انہوں نے بیٹی کو غزل کہتے دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ماں نے کہا کہ لڑکی کا دیدہ پھٹ گیا ہے۔ جہاں دیدہ باپ نے شعر دیکھے اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی جس سے یہ شعر لکھوائے ہیں اسے واپس کر دو، مگر بیٹی کو اصرار تھا کہ شعر اسی کے لکھے ہوئے ہیں۔ بس یہی شعر بن سور کر کشور ناہید کی غزل بن گئے۔ کشور ناہید نے کھیل مردانہ کھیلے، غزل نسوانی لکھی۔ اردو ادب نسوانی ناول سے تو پٹا پڑا ہے، مگر نسوانی غزل اس کے پاس نہیں تھی۔ یہ دولت کشور ناہید نے اسے عطا کی۔ یار لوگ غزل کا یہ رنگ دیکھ کر کچھ خوش نہیں ہوئے، اصل میں وہ کشور کے بے باک تیور دیکھ کر یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ خاتون شاعری کی عصمت چغتائی بنے گی، مگر شاعری کی عصمت چغتائی تو فہمیدہ ریاض کو بننا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کشور ناہید کیوں ہو اور فہمیدہ ریاض کیوں نہیں ہو؟ کشور ناہید کا جواب تھا کہ وہاں عورت اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہے، میرے یہاں عورت مقابلہ کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، وہ محنت کش عورت ہے۔ یہ جواب کشور ناہید کی نظم کے حوالے سے سمجھا جانا چاہیے، ورنہ غزل میں تو دوسرے ہی قسم کی عورت نظر آتی ہے، وہی غریب روایتی لڑکی۔ کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا، کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی۔ اصل میں کشور ناہید نے گلی ڈنڈا غزل میں نہیں کھیلا، نظم میں آ کر کھیلا ہے۔ کشور ناہید نے شاید یہ جواب اپنی دفتری زندگی کو پیش نظر رکھ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ کشور ناہید باورچی خانے والی سگھڑ بی بی نہیں بلکہ دفتری خاتون ہیں، مختلف دفتروں میں ملازمت کی، اب چشم بد دور پاکستان نیشنل سینٹر کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ میں نے پوچھا کہ دفتری زندگی تمہارے لیے کس قسم کا تجربہ ثابت ہوئی؟ کہا کہ میرے لیے یہ بہت قیمتی تجربہ ہے۔ دفتری زندگی میں رہ کر انسانی فطرت سے بہت آشنائی ہو جاتی ہے کہ اس میں کتنی پیچیدگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، ترقی کی نئی دوڑ میں آدمی جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر جو داؤں بیچ کھیلتا ہے، ان کا ایک پورا نقشہ دفتری زندگی میں نظر آتا ہے۔ لکھنے والا دفتر میں ہونے کی صورت میں اپنی دفتری زندگی کو اس زاویے سے دیکھے اور ایک انسانی تجربے کے طور پر قبول کرے تو وہ اس بھٹی سے کندن بن کر نکلے گا۔ کشور ناہید تو خدا کے فضل سے بھٹی کے اندر بھی کندن ہی رہی، دفتری جنگوں میں مردوں سے مردانہ وار لڑی ہیں،
मार आज तक किसी से नहीं खाई। किश्वर नाहिद ने पते की बात कही कि चूँकि हमारे यहाँ लिखने वालियाँ इस किस्म के तजर्बों से नहीं गुजरती, घर में बैठी रहती हैं या महफूज किस्म के पेशे अख्तियार कर लेती हैं, इसलिए या तो घरेलू ज़िंदगी के नावल लिखे जाती हैं या रोमानी अफसाने लिखती हैं। किश्वर नाहिद ने बस एक बात को फरामोश कर दिया कि ऐसी लिखने वालियों के यहाँ कभी कभी इनकलाब का नारा रोमानी मोहब्बत का नेमल बदल बन जाता है। बहरहाल गिल्ली डंडे और दफ्तरी ज़िंदगी ने किश्वर नाहिद को इन तीनों किस्म के निस्वानी आर्ज़ों से बचा लिया। फिर किश्वर नाहिद ने हालिया बरसों में गैर मुल्की दौरे बहुत किए। इस अमल ने भी तो उनकी नज़र में कुछ न कुछ वुसअत पैदा की होगी। नज़म लिखते लिखते किश्वर ने एक काम और किया कि बाहर की शायरी के बहुत से तर्जमे कर डाले और उसे किताबी सूरत में भी पेश कर दिया। बस समझो कि ये भी शायरी की मुट्ठी आटा तहरीक है। देखना चाहिए कि इसके बाद किश्वर नाहिद कैसा पकाती रेंदती हैं। असल में वो अपने यहाँ की नई नज़म से कुछ खुश नहीं हैं। कहती हैं कि नए शायरों की नज़में कुछ ऐसी हैं जैसे नए मॉडल की मोटरें हों। मैंने सोचा कि बाहर की शायरी की तर्जमे करो, शायद उनकी मदद से शायरी को कोई नया रास्ता मिले। मगर कुछ अपनी पिछली शायरी को भी टटोला। मैंने पूछा, हाँ गालिब को पढ़ा? जवाब आया, उसे तो खैर हम सब पढ़ ही लेते हैं। मैंने जवाब दिया। कहने लगी, मगर मैंने उसे बहुत खुलूस से पढ़ा है। मुसहफ़ी को देखा, उसके यहाँ जो एक लम्स की कैफियत है वो मुझे बहुत भली लगी। बाकी लफ्ज़ बरतने का सलीका तो मैंने मुख्तार सिद्दीकी से सीखा है। उनसे डांट भी बहुत खाई है, बिल्कुल ऐसे जैसे उस्ताद से खाते हैं।